یہ ہے کراچی، ایک ایسا شہر جو کبھی خوابوں کی تعبیر تھا۔ میں چاہتا ہوں پورا شہر کراچی مکمل طور پہ گندگی کچرے سے صاف ہو جائے۔ اور پھر ایک وقت آیا جب یہی شہر خوف کی علامت بن گیا۔ قیام پاکستان کے بعد کراچی نے لاکھوں لوگوں کو اپنے اندر سمو لیا، مگر وقت کے ساتھ لسانی اور سیاسی تقسیم گہری ہوتی گئی۔ کراچی میں 1980 کی دہائی میں ایک نئی سیاسی قوت ابھری جس کا نام تھا مہاجر قومی موومنٹ۔ نہ جھکنے والے، نہ ڈرنے والے، نہ دبنے والے، تحریکی ساتھیوں السلام علیکم۔ 4 دن تک میرے بچے مجھ سے نہیں ملے، 4 دن تک میرے میاں کی لاش نہیں۔ 1988 کے عام انتخابات میں ایم کیو ایم نے کراچی اور حیدرآباد میں بڑی کامیابی حاصل کی۔ کراچی میں قومی اسمبلی کی 13 میں سے 11 نشستیں جیت لیں۔ یہ صرف ایک سیاسی کامیابی نہیں تھی، یہ متوسط طبقے کی آواز کا اقتدار کے ایوانوں تک پہنچنا تھا۔ اس کامیابی نے ایم کیو ایم کو قومی سیاست میں ایک نئی قوت بنا دیا۔ ایم کیو ایم کی طاقت اس کے سیکٹر اور یونٹ سسٹم میں تھی۔ یہ نظام ایک طرح کا متوازی انتظامی ڈھانچہ بن چکا تھا جہاں لوگ اپنے مسائل کے حل کے لیے رجوع کرتے تھے۔ اس دور میں فیصلے عدالتوں میں نہیں بلکہ یونٹ اور سیکٹروں میں ہوا کرتے تھے۔ ایم کیو ایم ایک اسٹیٹ پاور تھی اور اس کی بڑی جو ہے نا اس ٹائم وہ یعنی وزیر اعظم جب جو ہوتا وہ 9-0 جاتا اور ان کے بغیر جو ہے نا کراچی میں کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ اگر کوئی یونٹ یا سیکٹر انچارج تھانے چلا جاتا تھا تو ایس ایچ او انہیں دیکھ کر اپنی سیٹ چھوڑ دیا کرتے تھے اور ان کو بیٹھنے کی دعوت دیتے تھے۔ 30 ستمبر 1988 کو حیدرآباد کے حیدر چوک میں فائرنگ کے واقعے میں 250 سے زائد افراد اپنی جان سے چلے گئے۔ اگلے دن ہی کراچی میں بھی شدید ہنگامے ہوئے اور کئی افراد مارے گئے۔ 1990 کی دہائی میں یہی شہر خوف، خون اور سیاست کی جنگ کا میدان بن گیا۔ کراچی میں حالات اس قدر خراب ہو گئے تھے کہ روزانہ سینکڑوں افراد قتل ہونے لگے تھے۔ نہ مقتول کو معلوم ہوتا تھا کہ قاتل کون ہے، نہ قاتل کو پتہ ہوتا تھا کہ وہ کس کے حکم پر قتل کر رہا ہے۔ سیاسی جماعتوں کے عسکری بازو، جرائم پیشہ گروہ، ہتھیاروں کی اسمگلنگ سب کچھ عروج پر تھا، جس کے بعد ریاست نے ایک بڑے پیمانے پر آپریشن کا فیصلہ کیا۔ چاہتا ہوں پورا شہر کراچی مکمل طور پہ گندگی کچرے سے صاف ہو جائے۔ جون 1992 میں کراچی میں باقاعدہ طور پر فوجی آپریشن کا آغاز کیا گیا۔ ابتدا میں یہ آپریشن دیہی سندھ میں ڈاکوؤں کے خلاف تھا، مگر جلد ہی اس کا رخ شہری علاقوں خاص طور پر کراچی کی طرف موڑ دیا گیا۔ پوری ایم کیو ایم جو ہے زیر زمین چلی گئی تھی، روپوش ہو گئی تھی اور ان کے ایم کیو ایم کے مد مقابل جو ہے ایم کیو ایم حقیقی کو لایا گیا۔ اور ایم کیو ایم حقیقی کے وہ لوگ تھے جو ظاہر سی بات ہے پہلے ایم کیو ایم کا پارٹ تھے، ان کو سب چیزیں معلومات تھیں کہ کیا پوزیشن ہے کیا نہیں ہے، تو ان کی مدد لی گئی اس میں اور ان کی مدد سے پھر کارروائیاں کی گئیں۔ کراچی میں ایک یہ تاثر پیدا ہو گیا تھا کہ یہ آپریشن ایم کیو ایم کے خلاف تھا، لیکن اس سے ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اس سے عام اردو بولنے والا شہری بھی اس سے شدید متاثر ہوا۔ یہ تاثر پھر دینے کی کوشش کی گئی تھی کہ یہ آپریشن صرف تمام اردو بولنے والوں کے خلاف یہ آپریشن ہے، کیونکہ اس وقت اکثریت اردو بولنے والوں کی ظاہر وہ تو ایم کیو ایم کے ساتھ ان کی وابستگی تھی، تو لہٰذا ہر اردو بولنے والے کو وہ جو ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے یا سیکورٹی ادارے تھے وہ ان کو اسی زاویے سے دیکھتے تھے کہ عام اردو بولنے والے کا تعلق ہو نہ ہو، وہ ایم کیو ایم سے اس کا تعلق ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اس صورتحال سے وہاں کے لوگ بری طرح متاثر تھے
اور بڑی تعداد میں لوگ جو ہے وہ اپنے گھر بار چھوڑ کے ان علاقوں میں آ کے انہوں نے رخ کیا. لیاری میں بڑی تعداد میں اردو بولنے والے جو MQM کے زیر سر علاقوں کے جو مکین تھے وہ لیاری میں شفٹ ہو گئے, ملیر میں آ گئے, کوکڑا پار وغیرہ, یہاں تک کہ مضافاتی علاقوں تک میں بھی لوگوں نے جا کے وقتی طور پر پناہ لی, اور کچھ لوگ تو باقاعدہ مستقل طور پر جو ہے وہ شفٹ بھی ہو گئے, اور بڑی تعداد میں لوگ جو افورڈ کر سکتے تھے وہ بیرون ملک بھی یہاں سے منتقل ہوئے. اس آپریشن کے بارے میں MQM کو پہلے ہی معلوم ہو چکا تھا. آپریشن سے ایک ہفتہ پہلے الطاف حسین کی جانب سے اپنے کارکنان کو ہدایت جاری کر دی گئی تھی. ان ہدایات میں سب سے پہلے یہ کہا گیا تھا کہ تمام ہتھیار چھپا دیے جائیں, تنظیمی لٹریچر کو ختم کر دیا جائے اور کارکنان جو ہیں وہ روپوش ہو جائیں. اصل میں یہ آپریشن جو تھا بیسکلی اس زمانے میں MQM کے جو ایک گروپ تھا جس کو حقیقی کا مہاجر قومی موومنٹ کے نام سے سامنے آئی, جس میں آفاق, عامر, رازق خان, بدر اقبال, نعیم اشمت, اس ٹائپ کے لوگ اس میں شامل تھے جن کو غدار کہہ کے نکال دیا تھا. پھر ان کے ساتھ ہی ایک فرمان بھی جاری ہوتا تھا جو قائد کا غدار ہے وہ موت کا حقدار ہے. اس طرح کافی ان لوگوں کے ساتھ کلنگ ہوئی. پھر یہ ایک آپریشن 92 میں شروع ہوا, اور اس میں ان لوگوں کو جو MQM کے لوگ تھے حقیقی کے, ان کو لا کے شہر میں مختلف علاقوں میں بٹھایا گیا اور ان کے خلاف الطاف گروپ کے خلاف آپریشن کیا گیا. لہٰذا انہوں نے اپنی وہ جگہیں جہاں وہ رہتے تھے وہ چھوڑ دی, وہاں سے وہ چلے گئے, اور اس طرح حقیقی نے کافی علاقوں میں شاہ فیصل کالونی, لانڈی بریگیڈ اور ملیر اور اس طرح کے ناظم آباد بلدیہ کچھ علاقوں میں اپنا کنٹرول حاصل کیا, اور وہاں پر انہوں نے اپنے یونٹس اور سیکٹر کھول لیے اور وہاں انہوں نے کام شروع کر دیا. لیکن پھر ان میں اچانک میں تصادم شروع ہوا, جس سے ان کے بھی لوگ مارے گئے اور متحدہ کے بھی لوگ مارے گئے. اور آپریشن کی سب سے بڑی وجہ جو سامنے آئی وہ یہ تھی کہ اس زمانے میں ٹارگٹ کلنگ عام تھی اور بتہ خوری اور اغوا برائے تاوان, جس کو کنٹرول کرنا ضروری تھا, جس کے لیے انہوں نے یہ آپریشن کنڈکٹ کیا. اسی دوران MQM کے ایک دھڑے MQM حقیقی کو مبینہ طور پر سپورٹ دی گئی, جس کے نتیجے میں اندرونی تصادم شروع ہوا. نہ مقتول کو معلوم ہوتا تھا کہ قاتل کون ہے, نہ قاتل کو پتہ ہوتا تھا کہ مقتول کو کیوں قتل کیا جا رہا ہے. آپریشن شروع ہوا تھا تو MQM پر اسپیڈ پاور تھی کافی, وہ جو ہے انہوں نے بڑا مزاحمت کی اور پوری MQM جو ہے زیر زمین چلی گئی تھی, روپوش ہو گئی تھی. کہ MQM کے مد مقابل جو ہے MQM حقیقی کو لایا گیا, اور MQM حقیقی کے وہ لوگ تھے جو ظاہر سی بات ہے پہلے MQM کا پارٹ تھے, ان کو سب چیزیں معلومات تھیں کہ کیا پوزیشن ہے کیا نہیں ہے, تو ان کی مدد لی گئی اور ان کی مدد سے پھر کارروائیاں کی گئیں. شاباش تیرے پیاروں, تم نے MQM نہیں چھوڑی, تم نے اپنے الطاف بھائی کو نہیں چھوڑا. شاباش. یہ کراچی کی تاریخ کا ایک بدتر دور تھا. یہ صرف ایک سیکیورٹی آپریشن نہیں تھا, بلکہ اس میں MQM کے عسکری ونگ کو بھی لگام ڈالنی تھی, کیونکہ وہ ریاست سے بھی زیادہ طاقتور ہوتا جا رہا تھا. اس آپریشن میں خاطر خواہ کامیابیاں حاصل نہیں ہوئیں. بے نظیر بھٹو کی گورنمنٹ آئی, اس ٹائم نصیر اللہ بابر جو وزیر داخلہ بنے, اور نصیر اللہ بابر نے پھر جو ہے آپریشن کی نا وہ, یعنی اس آپریشن میں پھر یہ کہ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ جو نا مسئلہ اس میں بہت زیادہ ہوئی. اس کے بعد جو آپریشن خطرناک ہوا. کراچی میں اصل میں جب وزیر داخلہ ہی ہوئے تو جب یہ بے نظیر بھٹو نے دیکھیں ایک جملہ بولا کہ مطلب ایک خیال بولا کہ جو نا ہم نے آپریشن شروع کیا تو چوہے بلوں میں چلے گئے. تو اچھا اس کے بعد بڑی آگ, یعنی لوگوں کو مطلب اس میں ایک ظاہر سی بات ایک چیز کو ہٹ کیا گیا سارا سب چیز کر کے, اور اس سے بڑا جو نا کہ یار یہ جو نا بیان اس نے اس طرح پہ کر کے یہ تھا. اور پھر ایسا بھی ہوا PM ہاؤس تک دھمکیاں دی گئیں, اور جو ہے سارا سب چیز کر کے جو لڑکے تھے جو صورتحال تھی جو ہوا, تو اس کے بعد کراچی میں بہت زیادہ جو نا وہ صورتحال خراب ہوئی. اچھی طرح سے یاد ہے کہ وہ حبیب ظالم نے نظم بھی لکھی تھی, پاؤں ننگے ہیں بے نظیروں کے, اس طرح کی. اور پھر وہ جو نا پھر جب چھاپے محاصرے اور کرفیو رہتا تھا کراچی میں, تو اس ٹائم بھی انہوں نے ایک بڑی اچھی لکھی ہے, اللہ کرے کرفیو رہے ساجن میرا گھر پہ رہے. تو اس قسم کی جو نظمیں بھی انہوں نے لکھی, جو کراچی کے معروف جو علاقے تھے, کورنگی تھا بڑا نیٹ ورک تھا, ملیر تھا وہاں بڑا اچھا نیٹ ورک تھا, پھر آپ کا لیاقت آباد تھا, نیو کراچی تھا, اورنگی ٹاؤن تھا.
ये ऐसे इलाके थे, बल्दिया टाउन था, ऐसे इलाके थे जहाँ पर जो ना वो बड़ा कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हुआ। फिर कराची में हड़तालों का सिलसिला शुरू हुआ, बड़ा बदअमनी हुई उस वक्त। 2 साल गुजरने के बाद भी हालात जू के तू थे। हर दिन एक नई लाश, हर रात एक नया खौफ। टारगेट किलिंग आम हो चुकी थी। सियासी कारकुन, पुलिस एहलकार, आम शहरी, कोई भी महफूज ना था। वैसे ही पुलिस मुकाबले जारी थे, जिन्हें कुछ लोग इंसाफ कहते थे और कुछ लोग मावराए अदालत कत्ल। सन 1994 में कराची की तारीख का सबसे तारीख दौर का आगाज़ हुआ। इस अफरा तफरी के दौर में वफाकी वज़ीर दाखिला जनरल नसीरुल्लाह बाबर ने बेनज़ीर भुट्टो से मुकम्मल इख्तियार लिया और ऑपरेशन ब्लू फॉक्स शुरू किया, जिसे कराची ऑपरेशन भी कहा जाता है। फैसला हुआ कि ये ऑपरेशन सिंध पुलिस करेगी। इस वक्त के वफाकी वज़ीर दाखिला जनरल बाबर के जारहाना पॉलिसी के तहत सख्तगीर अफसरान को कराची में तैनात करने का फैसला किया गया और DIG शोएब सडल को कराची की कमान सौंप दी गई। अब बारी थी एक ऐसे खतरनाक यूनिट के क़याम की जिन्हें लाइसेंस टू किल देकर मुकम्मल इख्तियारात दिए जाए। चंद एक पुलिस अफसर थे जो इस ऑपरेशन में इस तरह का जो है ना एक दूसरे से बढ़ चढ़ कर कार्रवाइयाँ करते थे और उसमें एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश करते थे कि जी आज मेरा इतना स्कोर हो गया, उसका इतना स्कोर हो गया। जैसे कराची के अंदर एक माहौल था, मगरिब के अजान के बाद से जो किलिंग शुरू होती थी, टारगेट किलिंग, वो रात 12 बजे के बाद तकरीबन वो 40, 50 और एक ज़माना था कि वो 100 तक भी गई और फिर लोग इस तरह की गुफ्तगू भी करते थे कि आज क्या स्कोर है। तो यही पुलिस में भी था कि किस तरह की मार्किंग थी और किस तरह का ये मामला था। इस यूनिट में ज़िशान काज़मी, चौधरी असलम, राव अनवार, तौफीक जायद, गज़नफ़र काज़मी, सज्जाद हैदर, आउद्दीन बाबर, नासिरुल हसन, सरवर कमांडो जैसे अफसरान शामिल थे। फिर शुरू हुआ मौत का खेल। नसीरुल्लाह बाबर वो थे और उस टाइम DGFI थे रहमान मलिक। तो रहमान मलिक के साथ यहाँ पर स्टेट गेस्ट हाउस में ठहरते थे और सारे फैसले यहाँ पर होते थे स्टेट गेस्ट हाउस में, या मीटिंग्स होती थी और सारा सब चीज़ करके। मगर उस ऑपरेशन में पुलिस तो थी पर रेंजर्स का बड़ा अहम किरदार था। रेंजर्स ने जो है कराची ऑपरेशन में जो है ना बड़ा, और रेंजर्स का खास इंटेलिजेंस विंग था उसका बड़ा, उसने जो है ना बड़ा कराची में ऑपरेशन में बड़ा अहम किरदार अदा किया। उसके अलावा कराची में जो है क्यों उस टाइम ये जो थानेदार हैं, जो अभी कराची के पुलिस ये समझ लो पूरी चेंज हो गई है। उस टाइम का थानेदार जो है ना वो कराची का जाहिर सी बात है वो था, और वो शुरू से कराची में ही तैनाती रही थी और कराची को जानते थे, और वो जैसे अपने अपने इलाकों के माहिर पुलिस वाले थे। वो जो है फिर उनके जिन्होंने ऑपरेशन में किरदार अदा किया। जहां एक तरफ दहशतगर्दों को निशाना बनाया जा रहा था तो दूसरी तरफ जाली इनकाउंटर्स किए जा रहे थे। आज़ादाना इख्तियारात दे दिए गए थे। फरमान जारी हो गया था कि अगर गिरफ्तारी के दौरान मुज़ाहिमत हो तो गोली का जवाब गोली से दिया जाए, मगर ये एक तरफा कहानी नहीं थी। अच्छा, फिर इसका रद्द-ए-अमल भी आया। जाहिर सी बात है जब आप वो हुआ तो फिर इनके भी ऐसा नहीं था, इनके भी टार्चर सेल थे और ये भी ऐसा उस टाइम कराची में जो अभी रिजविया जिसको बोलते हैं वहाँ पर खज्जी ग्राउंड जो है, खज्जी ग्राउंड में था। वहाँ पर खज्जी ग्राउंड में बाकायदा वहाँ पर बंदों का सर काट के मतलब उसको ना घरों के आगे सर काट के, वैसे अलकरम स्क्वायर के अंदर हुआ। बहुत सारे जो सूरत हाल थी, बहुत वहाँ से भी शफाकियत की इंतहा होगी। और फिर वो पुलिस और उनके आपस में जो है वो जब हुआ तो पुलिस वालों को टारगेट करना शुरू किया। पुलिस वालों को जो है, और पुलिस वालों के लिए ये हो गया कि उनका बगैर बख्तरबंद गाड़ी को नहीं चल सकते थे इलाकों में। बख्तरबंद गाड़ियों में जाते थे, शाम को जो है वो सर शाम जो थाना में गेट बंद हो जाते थे और वो एक खौफ की पोजीशन थी। पुलिस वालों को कटिंग जो ना बालों की कटिंग से भी पहचान लेते थे। कई लाशें, फिर उसमें ये हुआ कि फिर जब बोरियां मिली तो उसमें मुखबरी का अंजाम और इस तरह से करके वो डेड बॉडीज मिलना शुरू हुई कराची में। दूसरी जानिब MQM में भी ऐसे लड़के शामिल थे जो दूसरे ममालिक में भी जंगों का हिस्सा रहे थे, जिसकी वजह से वो मुकम्मल तरबियत याफ्ता थे।
مسلح کارکنان کی جانب سے پولیس افسران پر بھی حملے شروع ہو گئے تھے. گھات لگا کر ہدف بنا کر پولیس افسران کو نشانہ بنایا جا رہا تھا. دیکھیں اس کو عسکری ونگ کے یا اپنا ایم کیو ایم کے سیکٹر انچارج یونٹ انچارج جو بھی ہے اس ٹائم وہ جو تھے نا ایم کیو ایم جو تھی وہ اس ٹائم ایم کیو ایم بڑی ڈسپلن تھی جماعت, ٹھیک ہے نا, اور اس ٹائم جو نا جو ہدایت احکامات جیسے ہوتے تھے وہ اپنے سلسلے میں چلتے تھے, تو ان کے طریقے ہوتے. اب میں سمجھتا ہوں سب سے اس ٹائم کورنگی جو نا وہ ایسا تھا کہ کورنگی میں بڑا نیٹ ورک تھا ان کا. ملیر میں رفع عام وغیرہ میں طارق چیمبر تھا, اور وہاں پر جو ہے اپنا ماڈل کالونی میں مبین ٹنڈا تھا. پھر یہاں ملیر سعود آباد میں کوئی فہیم کنکٹا تھا. پھر اس کے بعد لیاقت آباد میں ریحان کانا, یہ بیج کیٹو وغیرہ, اور پھر جو ہے اپنا کیا نام ہے یہ سارا سلسلہ تھا ان کا. پھر اس کے بعد بفر زون میں جس کو شہباز معظم بول رہے ہیں. پھر نیو کراچی میں تو بڑی ٹیم تھی ان کی, سارا سب چیز کر کے. نیو کراچی اورنگی ٹاؤن اس ٹائم بڑا ہٹ تھا. وہ تھا بلدیہ ٹاؤن میں فاروق دادا تھے. ایسے گارڈن دھوبی گھاٹ وغیرہ میں ان کا بڑا اچھا نیٹ ورک تھا. پھر اس کے بعد اگر آپ جائیں کورنگی میں طارق کے سیکٹر والا, بالکل یہ اصل میں بالکل اس طرح کا ماحول بن گیا تھا کہ یہ پولیس کے لوگوں کو قتل کرتے تھے اور پولیس کے اوپر یہ تھانوں وغیرہ پر حملے کرتے تھے. اور ان کا چونکہ بیسکلی تو یہ آپس میں ایک دوسرے کے خلاف تھے, لیکن پھر ان کا چونکہ پولیس نے بھی ان کے کچھ لوگوں کے ساتھ انکاؤنٹرز کیے تو اس کے بعد یہ بات آگے جا کے بڑھ گئی, اور اس میں یہ بالکل ہی جو ہے انہوں نے اس کا کوئی بھی لحاظ مروت نہیں کی اور کھلے عام اس طرح کی کارروائیاں کرتے ہیں. کراچی کے حالات اتنے خراب ہو گئے تھے کہ کراچی کے مختلف علاقوں میں تو کرفیو لگا دیا گیا تھا. اعلیٰ پولیس افسران کی جانب سے افسران کو بال بڑھانے, سروس کارڈ موزوں میں رکھنے کا حکم تھا تاکہ شناخت نہ ہو سکے. یہ دور تھا جب طاقت کا جواب طاقت سے دیا جا رہا تھا. پولیس کے لیے حقیقت میں ایک مشکل مرحلہ تھا, کیونکہ پولیس کی آمد و رفت مشکل تھی. اس میں وہ اپنا یونیفارم نہیں پہن سکتی تھی, اس میں وہ اپنے بالوں کو چھوٹا جو کہ ڈسپلن میں ہوتے تھے وہ نہیں بڑے رکھتے تھے, جیب میں اپنا کارڈ نہیں رکھتے تھے. اور بعد میں تو ایسا بھی ہوا کہ وہ کچھ علاقے ایسے تھے کہ جہاں پر اگر ہمارا سنتری جو ہے تھانے میں جو سنتری ڈیوٹی کرتا تھا وہ اگر کسی سے گیٹ پر جا کر کسی کو لوگ کو روک کے اپنی سگریٹ بھی پان کے کیبن سے ان سے منگاتا تھا, خود نہیں جا سکتا تھا. اتنے برے حالات تھے کہ پولیس تھانے سے باہر نہیں جا سکتی. اورنگی ٹاؤن تھا, اورنگی ٹاؤن میں یہ نہیں وہ ہو سکتے تھے. اورنگی ٹاؤن میں داتا نگر ہوا, کالی پہاڑی ہوئی, اور یہ جو اپنا جو دو علاقے تھے جو وہاں علاقوں میں جو ہے نا وہاں پر نہیں تھا پولیس کے لیے کئی علاقے نو گو ایریا تھے, اور اس طرح سے ان کے لیے بھی کئی علاقے نو گو ایریا تھے. 1996 کے بعد حالات آہستہ آہستہ بہتر ہونے لگے, مگر کراچی بدل چکا تھا. اس دور نے شہر کی سیاست, سیکیورٹی اور سماجی ڈھانچے کو ہمیشہ کے لیے تبدیل کر دیا. آج کا کراچی ایک بار پھر زندہ ہے, مگر اس کی گلیوں میں وہ ماضی اب بھی سانس لیتا ہے. یہ کہانی صرف ماضی کی نہیں, یہ ایک سبق ہے مستقبل کے لیے.